یوم عرفہ کا دن یہ سال کا ایسا عظیم دن ہے کہ 9 یوم عرفہ کے دن پوری دنیا اللہ تعالیٰ رب العزت کے حضور حاضر ہوتی ہے۔ اور ناظرین، اس دن کو اتنا اہم قرار دیا ہے کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا، اور سبحان اللہ وہ خطبہ مبارک آج پوری دنیا میں مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ تعلیمات دے کے گئے کہ اس رب العزت کے حضور حاضر ہونے والے لوگ، نہ ہی رب کالا دیکھتا ہے اور نہ ہی رب گورا، نہ ہی کوئی انگریزی والا دیکھتا ہے، نہ ہی کوئی پشتو، نہ ہی کوئی عربی بولنے والا۔ اللہ کے نزدیک صرف تقوی والے انسان کا مقام بلند ہے، کیونکہ ناظرین اللہ رب العزت کے حضور صرف وہ انسان کا مقام بلند ہے، ایسے انسان کا مقام جو اللہ کے نزدیک تقوی والا ہو، اللہ کے نزدیک مومن ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اللہ کے راستے میں طواف کرنے والا، اللہ رب العزت کے لیے اتنی کڑکتی دھوپ میں حج کرنے والا۔ ناظرین، یہ 9 ذو الحجہ کا دن اس دنیا کا سب سے اہم دن ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذو الحجہ کے یہ 10 مبارک دنوں کو رمضان المبارک سے بھی زیادہ اہم قرار دیا ہے۔ ناظرین، کیا آپ لوگ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اہم دن کون سے ہیں، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد موجود ہے؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے نزدیک میں سب سے زیادہ عظیم 10 دن وہ کون سے ہیں، جن 10 دنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی پیاری آیت سورہ فجر، اس سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان 10 راتوں کی قسم، اور وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ ذو الحجہ کی پہلی 10 راتیں، اس پہلے مہینے کی شروع کی 10 راتیں، وہ 10 دن اتنے اہم ہیں کہ جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث موجود ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میں رمضان المبارک سے بھی زیادہ عزیز ذو الحجہ کے یہ 10 مبارک دن ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے تہجد نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری مبارک حدیث میں سنا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت رات کی آخری پہر قیام کرتے ہیں، اپنے بندوں کے لیے سامنے پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کون ہے مجھ سے دعائیں مانگنے والا کہ جس کی میں دعائیں قبول کروں، کون ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخشش عطا کروں، کون ہے مجھ سے توبہ مانگنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں۔ ناظرین، ہمارے رب العزت اس قدر محبت کرنے والے رحمان ہیں، رحیم ہے۔ میں آپ کے ساتھ آج یہ مکمل ویڈیو پیش کروں گی ڈیٹیل سے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ میرے رب العزت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جتنی کی جائے نا کم ہے۔ آپ کے ساتھ مکمل ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفی وعلی آلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ بعدد ما فی جمیع القرآن حرفا و حرفا و بعدد کل خیر حرفا و حرفا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، جنہوں نے ہمیشہ اللہ رب العزت کی باتیں ہم دنیا تک پہنچائیں۔ آج ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات ہم تک پہنچائیں، آج وہ پوری دنیا میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ باتیں، وہ دین اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے آج اس پوری دنیا میں ہمارے پیارے رب العزت کا اسلام پھیل چکا ہے کہ جگہ جگہ کے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، اللہ کے لیے ایمان لے کر آتے ہیں، اس رب العزت کو واحد مانتے ہیں کہ وہی واحد یکتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو یہ تربیت دی کہ ہم اس رب العزت کا شرک نہ کریں۔ شرک اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کا شرک ٹھہرانا، یعنی اللہ کے برابر کسی کو کر دینا۔ ناظرین، حتیٰ تک کہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب کہا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برابر بالکل نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب، کیونکہ اللہ
तबारक व तआला का वो प्यारा कलमा जिसे पढ़ कर लोग मुसलमान होते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे रसूल हैं, उसके सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं, उसके सिवा कोई खुदा नहीं। नाज़रीन, आप लोगों को पता है कि अल्लाह तबारक व तआला ज़ुल्हज के इन 10 दिनों में किस कदर अपने बंदों के नज़दीक होते हैं। नाज़रीन, ये वो काबा है जिस काबे को अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया था, ए इब्राहीम मेरा घर तामीर करो ताकि दुनिया में तमाम लोग यहाँ तवाफ़ करें, मेरी इबादत करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह के शर्फ से नवाजा। इब्राहीम खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के नज़दीक अल्लाह के दोस्त, और उनके बेटे प्यारे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया मेरी राह में तुम्हें कुछ कुर्बान करना होगा, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोच में गुम हो गए कि या रब्बुल इज़्ज़त तू फरमा कि मैं तेरी राह में क्या चीज़ कुर्बान करूं। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सबसे करीबी चीज़ मांग ली और फरमाया, ए इब्राहीम बता तेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा मोहब्बत वाली चीज़ कौन है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरे खालिक, ए मेरे परवरदिगार, मेरे नज़दीक सबसे मोहब्बत वाली चीज़ मेरा बेटा है इस्माइल। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्राहीम तैयार हो जा मेरे लिए अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने के लिए। ये सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हिल गए, क्योंकि नाज़रीन औलाद तो अपने माँ बाप को बहुत अजीज़ होती है, वो उसको कभी भी शहीद होते या उसका खून बहते हुए नहीं देख सकते। मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तो सुनकर पैरों के नीचे से ज़मीन हिल गई और उनकी वालिदा की भी आंखों से आंसू आ गए। मगर उनके लबों पे क्या था, खुदा का हुक्म है कुर्बान कर दो, क्योंकि वो तो थे ही अल्लाह के प्यारे महबूब, वो तो थे ही अल्लाह के प्यारे पैगंबर। उनका तो काम ही यही था अपने रब के लिए कभी जहाद करना, किसी को नेक तालीमात देना, किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कुर्बान कर देना, अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा देना, अल्लाह के लिए कुर्बान कर देना। नाज़ी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार किया तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थोड़ी बड़ी उम्र में पहुँचे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से फरमाया, ए मेरे बेटे इस्माइल, मैंने ख्वाब देखा कि मैं ख्वाब में तुम्हें कुर्बान कर रहा हूँ। तो बस यही कहना था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को तैयार कर वादी मई में ले गए और वहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लेटाया और उनकी आँखों पर पट्टी बांध दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आँखों से आंसू आने लग गए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा जान, मैंने तो अपनी आँखों में पट्टी बांधी ही है, मगर आप भी बांध दें, क्योंकि अगर आप मुझे ज़िबा होते हुए देखेंगे तो आपसे सहा नहीं जाएगा। तो बाबा आप भी अपनी आँखों पे पट्टी बांध दें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो वैसे ही बहुत रो रहे थे और वो अपने आंसू बस छुपा रहे थे, मगर उनके दिल की कैफियत सिर्फ़ उस वक़्त अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जान सकता। नाज़रीन, आजकल के दौर में कोई अपना 10 रुपये भी किसी को नहीं देता, ये तो औलाद की बात है। नाज़रीन, औलाद, अल्लाह उनके दर्जात क्यों इतने बुलंद हैं, इसीलिए लाखों दरूद सलाम हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर, और लाखों दरूद सलाम हो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल औलाद पर, जिन्होंने अपने रब्बुल इज़्ज़त का घर तामीर किया। उसके बाद नाज़रीन, जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी आँखों पर पट्टी बांधी और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी रखी और पढ़ा, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुल्लाह। जैसे ही ये पढ़ा और छुरी फेरी तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भेजा और वो फ़ौरन ही आ गए, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जैसे ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी फेरी तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर थुम्बा रख दिया और अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बचा लिया गया। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की वजह से बिल्कुल सही सलामत महफूज रहे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये देखा कि उनके बेटे साथ खड़े हैं और यहाँ तो थुम्बा ज़िंदा है, तो अल्लाह ताला ने ऊपर से फरमाया, ए इब्राहीम, ये तुम्हारे पर मेरी एक बहुत बड़ी आजमाइश थी कि जिस पर ए मेरे बंदे तुम कामयाब हुए हो। नाज़रीन, ये होती है अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइश, जिस पर डटना पड़ता है।
اللہ پر یقین کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچایا، اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ ناظرین، اگر اللہ وبارک و تعالیٰ وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو حقیقت میں بھی مان لیتے یا مانگ لیتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہاں قربان کر دیتے، تو آج دنیا بھر میں عید الاضحیٰ پر ہر کسی انسان کا ایک بیٹا قربان ہوتا، اور ماں باپ اور ہر گھر میں سوگ ہوتا۔ اسی لیے اللہ نے یہ آزمائش لی، مگر اللہ بہت ہی غفور الرحیم ہے۔ وہ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا تو ضرور ہے، مگر اس کا صلہ اس سے کہیں زیادہ عطا کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ وبارک و تعالی یوم عرفہ کے دن، ذوالحج کے ان دنوں میں آسمان پر نزول فرماتے ہیں، اور اپنے بندوں کے اس قدر قریب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تمام بندے جو حج کرنے گئے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان تمام بندوں کی خدمت گزاری کرتے ہیں۔ ناظرین، ذوالحج کے یہ 10 دنوں میں یہ حج کا منظر کسی جنت کے منظر سے کم نہیں، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ صورتوں میں فرمایا ہے کہ جنت میں وہ جو کچھ مانگیں گے ان کو عطا کیا جائے گا، بڑا گوشت، سب کچھ۔ اسی طرح ناظرین، کبھی آپ حج کرنے والے حاجیوں کی خدمت دیکھا کریں، یہ ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے اللہ جنت میں خدمت کر رہے ہوں۔ ناظرین، یہ میدان عرفات وہ مبارک جگہ ہے جب اللہ وبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کو میدان عرفات میں کھڑا کریں گے، اور ہر کسی کے اعمال نامے پوچھے جائیں گے۔ ان کا حساب کتاب اسی جگہ پر ہوگا۔ حج کرنے کے بعد حاجی وہاں پر جاتے ہیں اور بہت دعائیں کرتے ہیں۔ ناظرین، میدان عرفات میں ہمارے پیارے آقا نے بھی ایک بہت خوبصورت خطبہ دیا تھا، جو ان کی زندگی کا آخری خطبہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی بار حج کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ وبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہ ہی کوئی انسان گورا ہے، اور نہ ہی کوئی انسان کالا، اور نہ ہی کوئی انسان جو عربی بولتا ہو اور کوئی اردو بولتا ہو۔ اللہ کے نزدیک صرف اس کا مقام بلند ہے جو تقوی والا ہے۔ ناظرین، ہمیں چاہیے ہم اپنے اللہ رب العزت کے لیے ہر وقت عبادت کریں، کیونکہ یہ بہت مبارک دن ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور اپنے بندوں سے کہتے ہیں، اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے ارحم باندھا ہوا ہے، ان سے کہو کہ یہ کیا چاہتے ہیں، میں نے انہیں معاف کر دیا، یہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں، میں نے ان کی دعائیں قبول کر لی۔ کیونکہ ناظرین، اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں یہ میرے بندے ہیں۔ اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے، اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اللہ مسکراتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک قرآن میں کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت اٹھنے والے بندے کے لیے مسکراتا ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب حج کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں اور مسکراتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ سچے عاشق ہیں اپنے اللہ کے رسول کے، جنہوں نے آخری سانس تک اپنے رب کے اوپر ایمان رکھا، آخری سانس تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بن دیکھے یقین رکھا کہ وہ پیغمبر ہیں، اللہ کی کتابیں پڑھی، اللہ کی فرشتوں پر یقین رکھا۔ یہی ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ناظرین، میرا کام یہی تھا کہ میں آپ تک یہ ویڈیو بناتی اور آپ لوگوں کو انفارمیشن دیتی کہ اللہ وہ ذات ہے جس سے دعائیں مانگنی چاہیے، جسے ہر چیز مانگنی چاہیے۔ بے شک دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی میں کیا ہی ہوا، اللہ نے آزمایا، اس کے بعد کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کیا۔